ماسکو شام میں معاہدہ کی پاسداری کی ضمانت بھی دیتا ہے اور 24 گھنٹوں کے دوران اس کی خلاف ورزی بھی کرتا ہے۔ ایک طرف وہ چڑھائی میں کمی کے معاہدہ پر ضامن کی حیثیت سے دستخط کر رہا ہے تو دوسری طرف اس کی خلاف ورزی کا ارتکاب بھی۔ وہ اور اس کی اتحادی فورسز بلا استثناء معاہدہ میں مذکور چاروں مناطق پر بمباری کر رہی ہے۔ ادلب اور اس کے گرد و نواح میں واقع حلب کے گاؤں اور حما کے شمالی حصے کے علاوہ بقیہ 3 مناطق کے کئی علاقوں، حمص، دمشق کے دیہی علاقوں اور درعا کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ آستانہ میں ہونے والے مذاکرات کے اختتامی بیان میں اعتماد کی بحالی کی تدابیر اختیار کرنے پر زور دیا گیا ہے، لیکن کیا روس کے نزدیک اعتماد کا مفہوم اس کے مروجہ مفہوم سے مختلف ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اس معاہدہ کے عنوان کے انتخاب میں کامل مہارت سے کام لیتے ہوئے اسے چڑھائی میں کمی کے معاہدہ کا نام دیا ہے، نہ کہ جنگ بندی اور مہلت کا۔ کیا روس کا معیار تشدد کی وہ پالیسی ہے جو پچھلے سال حلب وغیرہ کی راک کا ڈیر بن جانے والی سرزمین میں اپنائی گئی؟ اور کیا چڑھائی میں اس طرح کی کمی قابل قبول ہے؟ آستانہ میں روسی وفد کے صدر الیگزینڈر لارنٹیو کے پیغام کا وقت اس کی سنجیدگی کا غماز ہے، جس میں انہوں نے داعش کے بعد ایسے دوسرے گروہوں کی بے خونی کی ضرورت پر زور دیا ہے جن کا ہدف شام کی موجودہ حکومت کا تختہ الٹنا ہے۔ ان کا یہ بیان مذاکرات کی ناکامی کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ سوال یہ ہے کہ اس قدر جلد بازی کیوں؟ اس معاہدے کی مدت 6 ماہ تھی جس میں اضافہ ممکن تھا۔ کیا اس معاہدے کا مقصد صرف اور صرف وقت کا حصول تھا؟ حالانکہ روس اور دمشق میں اس کے اتحادیوں کے لیے ایسا کرنا ممکن تھا۔ آستانہ کی مذاکرات پر نظر رکھنے والے جان سکتے ہیں کہ آخرکار جس بات پر اتفاق ہوا وہ گزشتہ مئی کی 4 تاریخ کو ہونے والے پہلے معاہدے کے مندرجات سے کافی حد تک مطابقت رکھتی ہے، خصوصاً معاہدہ میں مذکور مناطق اور ایسے محفوظ زونز کے قیام کے حوالے سے جن میں ہمہ وقت نگران دستے موجود ہوں۔ معاہدہ کے تناظر میں نقشہ جات کی نشاندہی کرنا ایک طے شدہ امر تھا جس کی آخری تاریخ 3 ماہ قبل گزر چکی ہے، لیکن اس کام میں تاخیر کی وجہ کیا ہے؟ اس نقشہ پر غور کیجئے۔ یہ ان علاقہ جات کا نقشہ ہے جن پر 6 ماہ قبل چڑھائی میں کمی کے نام سے ہونے والے معاہدے کے وقت باہم دست و گریباں ہونے والی مختلف قوتوں کا قبضہ ہے۔ آج اس نقشہ کی حالت یہ ہے کہ کالے رنگ پر غالب سرخ رنگ ان علاقہ جات کی نشاندہی کر رہا ہے جن پر شامی فورسز کا تسلط ہے، جس کے اخراجات داعش نے برداشت کیے۔ ماہرین کے مطابق یہ توسیع چڑھائی میں کمی کے معاہدوں کے ذریعے جنگی محاذوں پر مخالفین سے جنگ بندی کے مطالبات کی بدولت ممکن ہوئی۔ علاوہ ازیں جنگ بندی کے معاہدہ کی خلاف ورزی کوئی نئی چیز نہیں ہے، لیکن نئی بات یہ ہے کہ آج ان علاقوں کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے جو واشنگٹن کی حمایت یافتہ شامی جمہوری فورسز کے زیر تسلط ہیں۔ اس حوالے سے روس کی جانب سے خلاف ورزیوں کے ثبوت کی کما حقہ ترجمانی بشار الاسد کی مشیرہ کر رہی ہے کہ حکومتی فورسز پورے ملک پر تسلط قائم کرنے تک جنگ و جدل جاری رکھیں گی۔ یوں لگتا ہے کہ تمام کے تمام روسی وسائل و ذرائع کی حقیقی ترجمانی یہ ہے کہ شام کے میدان میں صرف اور صرف بشار الاسد باقی رہے۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، رسالہ